بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حذیفہ مظاہری کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر 12 مہینوں کو نازل کیا ہے۔ 12 مہینے میں کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی ایک خاص اہمیت ہے کہ اس ماہ کے اندر عبادت کرنے کا اجر دوسرے ماہ کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی، شعبان شہری، کہ دیکھو شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی ماہ کی نسبت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کرتے ہیں تو اس مہینے کی عظمت دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس ماہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا عمل ثابت ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر کس چیز کو بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر انجام دیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے پیغمبر کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کے اعمال سے جو پیغمبر نے اس ماہ کے اندر انجام دیے ہیں اس سے باخبر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی سعی یعنی کوشش کرے۔ عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں ایک عبادت کا کثرت کے ساتھ امت کو دکھا کر اس دنیا سے رخصت پذیر ہو گئے کہ وہ اس ماہ کی آمد پر اس عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور وہ بہت اہم عبادت ہے۔ ماہ رمضان کے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنا کوئی بہت زیادہ واجب عمل نہیں ہے، نہ فرض ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک مسنون عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پیغمبر کے سنت سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ آپ روزہ رکھیں گے اس ماہ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال پر اعمال کرنے کی بدولت جنت الفردوس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں حاصل ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شمار آپ کا نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آپ کا اعمال قریب ہو جائے گا، صرف اتنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو طاقت دیتا ہے، وسعت ہے، بدن میں توانائی ہے، استحکام ہے، مضبوط ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس ماہ کی آمد پر کثرت کے ساتھ روزے کا اہم عبادت کا انجام دینے کی کوشش کرے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جس طرح ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یعنی 13، 14، 15،
ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سنت ہے کہ ہر ماہ کے اندر 3 روزہ رکھنا، 13، 14، 15، یہ ایک الگ سنت ہے۔ اگر اسی سنت کو اس ماہ کے اندر انجام دیا جائے کہ 13، 14 رکھ لے اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، تو ایک مستقل ایک الگ سنت ہے جو کہ پیغمبر کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ثابت ہے۔ تو آپ کا یہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرائے گا، یعنی قریب ہوگا۔ ایک سنت آپ نے یہ ادا کی کہ ماہ شعبان کے وسط میں آپ نے روزہ رکھ لیا، اور دوسرا آپ نے یہ انجام دیا کہ 13، 14 کا روزہ آپ نے ملا کر 2 سنتوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان 2 سنتوں کے فوائد یہ ہوں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ کا مقام اور رتبہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں رکھیں گے، سستی کر گئے، غفلت کر گئے، لاپرواہی سے کام لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت غضب نازل ہو جائے گا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا اگر آپ یہ عبادت کو انجام دیں گے۔ اگر آپ عبادت کو انجام نہیں دیں گے تو آپ کا جو مقام ہے وہ وہی رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ تو عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ماہ شعبان کی آمد پر ایک عمل ثابت ہے کہ روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا اہم عبادت جو ثابت ہے پیغمبر کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تلاوت یعنی کہ قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ایک عام مسلمان جو پیغمبر کا امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے، اقوال کو مانتا ہے، اعمال کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، مذہب کو مانتا ہے، وہ اس عبادت کو انجام دینے میں بہت زیادہ نہیں، حد سے زیادہ کوتاہی کرتا ہے۔ مسلمان کا بہت بڑا طبقہ ہے، لاتعداد 95% طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو تلاوت نہیں سمجھتا ہے، بس وہ یوں سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا چند موقع پر ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جب دکان کا افتتاح کراتے ہیں تب ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھوایا جائے، یا جب کسی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر قرآن پاک کو پڑھوانا اسی گھر کے اندر ضروری سمجھتا ہے، یا کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی بلا آ جائے تو اس موقع پر چند مخصوص لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی عبادت کو عبادت سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ جبکہ احکم الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بندوں کو اپنے سامنے پیش کریں گی اور وہ قرآن پاک ان کی مخالفت کرے گا۔ مثال کے طور پر سمجھیے قرآن پاک اس مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، جتنے لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں اگر اس قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، کل حشر کے میدان میں یہی اللہ کا کلام آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک کی آیات ہے، غالباً سورہ یاسین کی ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب کریم، اے الہ العالمین، یہ وہ امت ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے قرآن یعنی آپ کے قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی۔ مہجورا بمانا قرآن پاک کو پیچھے ڈالتی تھی، نہیں پڑھتی تھی، چھوڑ دیتی تھی، صرف اس موقع پر پڑھتی تھی جب کوئی مر جاتا تھا، دکان پہ افتتاح ہوتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی بلا آتی تھی، اس وقت چند مسلمان، چند ایمان والے بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ شعبان کے اندر دوسرا اہم جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر تلاوت کرتے تھے۔ مسلمان کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، بہت بڑا نہیں، 95% وہ طبقہ ہے جو قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سوچتے ہوں گے کہ بار الہ بندہ اس نتیجے پر اور اس بڑے ساری دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک عمل نہیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ آپ سے بار بار آپ نے یہ بات سنا ہوگا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، کوئی مستحب عمل نہیں ہے۔
واجب کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں پڑھو اسی کی استطاعت کے بقدر۔ کتنے انسان ہیں جو قرآن پاک کو چھوتے تک نہیں ہے، رکھا رہتا آرام سے محبت کے ساتھ گھر کے اندر۔ تو یا اس دور کا مسلمان یا اس دور کے اہل ایمان قرآن پاک کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ انسان کے بدن کے کپڑے پر جو بدن سے کپڑا مس ہوتا ہے، جو پہنتا ہے، اس پر تھوڑا سا داغ لگ جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، دھوبی کو دیتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا دھلوا لیتا ہے۔ لیکن اسی گھر کے اندر اللہ کے کلام کا جزدان گرد و غبار سے پھٹ جاتا ہے اور ایمان والے کی توجہ اس کے جانب مبذول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے انسان ہیں جو قرآن پاک ان کے گھر کے اندر رکھا رہتا ہے محبت کے ساتھ، نہیں پڑھتے ہیں قرآن پاک۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہی مصیبت آ جائے گی اگر قرآن پاک کو پڑھ لیں گے۔ کتنے مسلمان ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے، سب سے پہلا کام ان کا ہوتا ہے کہ اخبار پڑھو، دوسرا واٹس ایپ چیک کرو، فیس بک چیک کرو، موبائل کھولو، کتنے میسج پورے صبح سے اب تک آئے ہوئے ہیں۔ نہیں کھولتے ہیں تو قرآن پاک کو نہیں کھولنے کا انجام ہم نہیں دیتے، سوچتے نہیں قرآن پاک کی کوئی چیز کب کھولیں گے، جب کوئی مر جائے گا تب پڑھیں گے قرآن پاک، دکان کا افتتاح ہو جائے گا تب پڑھیں گے قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک کا پڑھنا کسی مسجد کے انتقال پر، دکان کے افتتاح کے موقع پر بے شک جائز ہے، کوئی غلط عمل نہیں، سب صحیح ہے، لیکن صرف اس عمل کو صرف اس عمل کے ساتھ خاص کرنا قرآن پاک کے ساتھ ناانصافی کا عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور آپ پورے دن اس کی خیر خیریت نہ لیں، جب رات میں سونے لگے تب صرف پوچھنے جائیں کہ ابا ٹھیک ہے، باپ کو ضرور تکلیف ہوگی کہ پورے دن گھومتا ہے پھرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن باپ کی خیریت صرف ایک وقت دریافت کرتا ہے۔ تو جب باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو جو باپ کے پیدا کرنے والا رب ہے، پیغمبروں کا پیدا کرنے والا رب ہے، احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے قرآن سے اگر ہم ناانصافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں معاف کرے گا؟ مسلمان کہتا ہے کتنی مصیبت آ گئی، اتنا بڑے حالات آ رہے ہیں، ہر طرف سے مصیبتوں کا شکار ہے، وہ حکومت آئی، یہ گئی، وہ آئی۔ بھائی آپ کا عمل یا ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بادشاہ ہم کو نصیب ہو۔ ہمارے جو اعمال ہیں غنیمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے آگ کی برسات نہیں کرتا ہے۔ بہت پرانے زمانے کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ گئے کہ حضرت بہت مصیبت آ رہی، بہت پریشان ہے، ہر طرف سے مصائب کے عالم ہے۔ فرمایا شکر ادا کرو، صرف مصیبت آتی ہے، صحیح معنی میں اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ بندوں کے اعمال اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ کی بارش نازل کرے۔ بہت شکر ادا کیجئے رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ ابھی وہ حالات نہیں لاتا ہے آپ کے سامنے کہ آپ ہر طرف سے نا امید ہو جائیے۔ ابھی بھی ایسے حالات ہیں کہ آپ اپنے رب کو منا سکتے ہیں، دعائیں مانگ کر اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن محترم اس کے لیے 2 شرط ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ کتنی مسجد ہے، کتنے گھر ہیں، قرآن پاک سجا رہتا ہے ایسے محبت کا، نہیں دیکھتے ہیں قرآن پاک کھول کر۔ کتنے اہل ایمان ہیں وہ قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بغل میں کھڑے ہو جائیے نماز پڑھنے کے لیے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو شرم آتی ہے ایسے مسلمان ایسے اہل ایمان پر کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق پڑھنے کا آج تک ان کو سلیقہ نہیں آ سکا۔ تو یہ اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی انصافی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ آپ کھلواڑ کرتے ہو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ان مسلمانوں کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ یہ ہم نہیں کرے، قرآن پاک کا 30ویں پارے کا ارأیت الذی جو سورت ہے اس کی وہ آیت گواہی دے رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ماہ شعبان آپ کے سامنے گزرتا ہے، ابھی آخری ایام ہے، ابھی 15 شعبان المعظم کا وقت شروع ہوگا مغرب بعد، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، صرف دنیا کے چکر میں نہ پڑیے، صرف دنیا اتنا کمائیے جتنا آپ کو رہنا ہے، آخرت کی فکر کیجیے، وہاں کچھ نہیں کام آئے گا، وہاں نہ آپ کو بنگلہ، نہ گاڑی، نہ دوست، نہ یار، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ نہیں کام آئے گا۔
صرف کام آئے گا ولد صالح، آپ کی وہ نیک اولاد کام آئے گی جس کو آپ دنیا کے اندر ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے ہوں گے، اچھی تربیت کرے ہوں گے، یدعو لہ، وہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے حق میں دعائے شفاعت کرے گا، وہ کام آئے گا۔ صدقۃ جاریہ، وہ اعمال کام آئیں گے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں خیرات و برکات کے سلسلے میں نازل کیا ہوگا، وہ اعمال کا تیسرا نمبر ہے عمل صالح، ذاتی عمل کام آئے گا تیسرے پر۔ کچھ نہیں، چوتھا نمبر ہے ہی نہیں حدیث شریف میں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین اس گئے گزرے دور کے اندر کی جو آج کے اہل ایمان ہے، اگر آج ہم صحیح معنی میں اپنی ایمان کی فکر کر لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی بادشاہ ہے، وہی رب ہے، وہی احکم الحاکمین ہے جو بدر میں تھے، غزوہ خندق میں تھے، غزوہ تبوک میں تھے، جنگ حنین میں تھے، 17 غزوات میں جو رب تھا آج بھی وہی رب قادر ہے۔ لیکن صرف شرط الٹ گئی ہے، اس دور کے جو مسلمان تھے، ہم آج کے جو مسلمان ہیں، بہت فرق ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ تھا، اللہ پر یقین کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی بات مانتے تھے۔ آج کے دور کے مسلمان صرف اتنا کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ کی نہیں اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا۔ یہ فرق ہے اس دور کے مسلمان میں اور آج کے دور کے مسلمان میں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور کے اندر تمام اہل ایمان جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہتے ہوں، رب العالمین سب کی ایمان کی جان کی حفاظت فرمائے، پورے ملک کے اندر امن و امان کو رب العالمین کی فضا کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا